کہ ریاست اگر ماں ہے تو ماں اپنے بچوں کا قتل عام اس طریقے سے نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں کی عزتیں نجی جیلوں کے اندر اس طریقے سے تار تار نہیں کرتی جس طریقے سے فوجی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ماں فسطائیت نہیں کرتی، اس طریقے سے ماں جو ہے دہشت گرد پال کے اپنے ہی لوگوں کا قتل عام نہیں کرواتی۔ اسی طریقے سے جو ماں ہوتی ہے وہ ہماری، یعنی کہ اس وقت پاکستان جو ہے 75 ملکوں میں، دنیا کے 195 94 ملکوں کے اندر سب سے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ریٹنگ ہر اعتبار سے تو ماں ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ واقعی ہم جب ریاست کا تصور کرتے ہیں تو ریاست ایک ایسی ریاست ہوگی، ماں کا کانسیپٹ بھی اپنی جگہ پہ شاید ہم اس کو انالوجی دیتے ہیں اچھا ہوگا، لیکن یہ ایک غریب آدمی کے پاؤں کی دھول ہونی چاہیے ایک ریاست۔ یہ جتنے ادارے ہیں، چاہے یہ پولیس کا ادارہ ہے، چاہے باقی بیوروکریٹس ہیں، چاہے یہ ہم چوکی دار پالیں گے نئے، اگر اب نیشنل آرمی اگر ہم بنائیں گے انشاءاللہ، ایک قومی آرمی، تو وہ ایک عام آدمی کی ایٹ دی سروس آف دا کامن پیپل آف پاکستان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ جو کامن پیپل ہیں وہ دور غلامی کے اندر یہ فرائین مصر یہ بن چکے ہیں سارے، اور نیچے جو عوام ہیں وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کی جو ہے کرپشن کی یہ ساری مشین اور ظلم کی یہ ساری مشین ہے جس کو چلا رہے ہیں۔ تو وہ ایک یہاں بڑی جب امریکن غلاموں کے خلاف تحریک شروع ہوئی یہاں پہ امریکہ میں، تو یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کی تحریک، تو وہ ایک خاتون تھی، اس نے سب سے پہلے جب یہاں پہ بوری تھی وہ امریکن، تو اس نے جب آزاد کرنے کی ایک اس نے آرگنائزیشن بنائی کہ غلاموں کو وہ آزاد کرواتے تھے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اس سارے پروسیس میں جب آپ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں تو سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلام کو یہ چیز کا احساس دلانا کہ تم غلام ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ تم غلام ہو، تمہیں آزاد ہونا ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی اس ریاست کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں، یہ بڑا مشکل کام سب سے بڑا یہی ہے، ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ آپ کے اوپر یہ جو نظام مافیا کا سسٹم آپ کے اوپر حاوی ہے، جس نے آپ کی جو ہے کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو، کیا لفظ میں استعمال کروں، کہ ہر اعتبار سے آپ کو نیچے گرا دیا اس نے۔ تو یہ ایک ریاست نہیں ہے، ریاست ایسی نہیں ہوتی، یہ مافیا کا سسٹم ہے، اینٹی اسٹیٹ سسٹم ہے، اس کو آپ نے اوور تھرو کرنا ہے۔ یہی آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ دشمن ہے، بی ایف ٹی بھائی۔ تو یہ تو آپ کی ہوگی۔ تو دوسرا آپ نے جب یہ بات کی نا کہ اس پہ میں جیسے ابھی اس کو بتا رہا تھا آسم منیر کا، تو دوسرا ساتھ میں ضمنی اس میں وہ جو اس نے بات کی باہر بھاگ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان جرنیلوں کو پکڑ کے لاؤ جو یہاں سے اربوں لوٹ کے یہاں سے بھاگ گئے اس ملک کے سے، پھر لیفٹیننٹ جنرلوں کو پکڑ کے لاؤ جو یہاں سے بھاگ کے، اس کے نیچے پھر جتنی رینک اینڈ فائل میں آپ نیچے آتے جاتے ہیں، آپ بریگیڈیئر سے لے کے نیچے تک، سب سے پہلے تو ان حرام زادوں کو تم پکڑ کے لاؤ جو اس ملک نے، جن پہ اپنا خون پسینہ لگا کے جن کو افسر بنایا، اور اس کے بعد وہ اسی ماں کے ساتھ غداری کر کے اور پیسوں کی بوریاں بھر کے جو ہے بیرون ملک چلے گئے۔ تو اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ بالکل زبردست، آئی تھنک ایسی ہونا چاہیے۔ بالکل عنایت اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عنایت اللہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو تھوڑا جی کل لالا رات لالا دو جی لالا دو کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جو یہ واقعہ ہوا ہے موٹر وے پہ تو بھی غلط ہوا ہے، مگر اگر اس کو ہم جی ہلو ہلو جی بی ایف ٹی بھائی لالا بات کریں، آ بی رہی ایف آواز؟ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ فدا میری آواز آ رہی ہے لیکن بی ایف ٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ موٹر وے کا کیا بول رہے تھے؟ کیا پتا وہ بول ہی نہ رہا ہو۔ ہو گئی ہے، اس کے والد جو ہے ایمبولینس میں بیمار بچی کو لے جا رہے تھے، تو آگے یہ یزیدی فوج جو وردیوں میں کھڑی تھی، انہوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا موٹر وے، اور وہ بیچارہ بچی کی جسم کو اپنے ہاتھوں میں لے جا کر ان وردی والوں کے آگے گڑ گڑاتا رہا کہ یہ بیمار ہے، اسے جانے دو، ایمبولینس ہے، اس نے ہاسپٹل پہنچنا ہے، لیکن ان یزیدیوں نے وہی اپنے
جزیدیت دکھائی اور اس کو جانے نہیں دیا، اور وہ بچی وہیں پر دم توڑ گئی اور شہید ہو گئی ہے۔ اللہ ان کو تباہ کرے، ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں آج اتنا بول چکا ہوں کہ میرے بالکل رات کو سویا بھی نہیں ہوں، کل رات تو بالکل وہ اسی بھائی آپ کچھ کریے اس پہ بات یہ لالا جی آپ جی کل میں یہاں بھی عبداللہ بھائی غیر حاضر تھے۔ میں کرتا ہوں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ ایک منٹ خرم، ایک منٹ آپ کو بات کرنا ضرور اس پہ۔ لالا جی آپ جی کل یہاں بھی نہیں تھے تو کل راتیں اس کہاں آج طرح کل آپ ہوا، گزار رہے ہیں؟ وہ جلسہ تھا نا ورچوئل، تو وہ میں دن کو تو سو تو جاتا ختم ہوں ہو نا۔ گیا تھا پھر ورچوئل جلسہ ساری رات تو نہیں چلا نا؟ نہیں وہ اس طرح ہوا کہ میں تو دن کو جا کے 9 بجے سو جاتا ہوں، پھر 3 بجے کے قریب میں اٹھتا ہوں، پھر ٹھیک ٹھاک۔ کل کیا ہوا کہ وہ 1:30 بجے تو شروع ہوا اور پتہ نہیں 3 بجے یا 3:30 ختم ہوا، تو میں نے کہا یار ابھی سونا پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ تو وہ جب رات کے تقریباً 7 بجے ہوئی تو 7 بجے میری آنکھیں بند ہوئی، پھر میں 3 بجے اٹھا ہوں، اور 3 کے بعد میں پھر آیا ہوں براٹ پر، تو براٹ بند تھا، تو یہ میرے ساتھ ہوا۔ تو بس پھر اس کی وجہ سے میں آج دن کو سویا نہیں، کیونکہ رات کو سو گیا تھا 5-6 گھنٹے، تو ابھی بالکل زور نہیں۔ تو بہرحال چلے ٹھیک ہو گیا لالا، کوئی بات نہیں، آپ نہیں میں آرام سن کریں۔ رہا ہوں، سب کو سن رہا ہوں جب تک ہاں میں اصل میں کیا ہے کہ اتنی زیادہ آج ہم نے باتیں کی ہے نا، میرے خیال میں خرم آپ کو بتائے گا، اس کی بھی جذبات بہت آئی تھے، تو بہت زیادہ باتیں ہوئی، اور اچھا لالا 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 شاید لالا ایک سوال ہے، جی لالا جی ایک سوال ہے۔ جی جی اگر آپ کو اس بارے میں کچھ پتہ ہو، یہ جو جسٹس عبدالحسنات ہے، اس کا کچھ ذاتی رنج خاص صاحب کے ساتھ اس کے والد کو لے کے، پتہ نہیں اس کا والد یا اس کا دادا جو تھا اس کو کینسر تھا، تو علاج کی کچھ اپروول کے لیے باہر لے جانے کے لیے خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو ان کی کوئی اپیل یا اپلیکیشن کچھ ریجیکٹ ہوئی تھی خان صاحب کی حکومت میں، کیونکہ خان صاحب اس ٹائم یو پی کے دورے پر تھے۔ تو اس پر اگر آپ کو کوئی معلومات ہو یا آپ اس پر ہمیں کوئی معلومات لا کر دے سکیں تو ہم اس کو جو ہے نا عوام کے سامنے لائیں گے۔ جی اس پر جو معلومات ہے نا، اس شخص کی ذاتی معلومات تو مجھے ہے کہ یہ کس قماش کا شخص ہے نا، میرے خیال میں آپ موجود تھے جب میں نے یہ بات کی بھی تھی کہ یہ کس قسم کا، یہ سرگودا کا رہنے والا ہے، اس کا والد بھی جج تھا، وہ نام میرے پاس تھا، ابھی بھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس کے والد کو ضیاء الحق کے دوران ہٹایا گیا تھا جنگ میں، ایڈیشنل سیشن جج تھا، اور وہ بھی اسی طرح کرپشن کے سلسلے میں نکالا گیا تھا۔ پھر یہ جب وکیل تھا تو سرگودا میں ایک گینگ پکڑا گیا تھا کار لفٹر کا، تو انہوں نے عدالت میں کنفیشن کی کہ ہمارا تو سرغنہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جج بنایا گیا، آپ نواز شریف کے دور میں جو جج بنا تھا، یہ ایسے لوگوں کو چن چن کر لے کے آتے ہیں، جیسے وہ دلاور تھا، اس قسم کی، یہ تو بہت زیادہ ہے آپ کے پوری جوڈیشری میں۔ 10% لوگ بلکہ 5% بھی آپ کے پاس اچھے صحیح لوگ نہیں ہیں، تو اس قسم کے لوگوں سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابو حمدان بھائی، میں نے ابھی آپ سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ اس وقت کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر کریں گے یہ فیصلہ، تو فیصلہ تو ڈیتھ پینلٹی کا یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ 14 سال 10 سے کم نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کے جذبات کو مطلب وہ کر دے، چیک کرنا بھی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ نا امیدی پھیلائے کہ چلو ابھی تو عمران خان نے نکلنا نہیں ہے، تو ووٹ کا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں تو لوگ زیادہ زور لگا دیں، تو یہ ایک
بنا بنایا ایک فیصلہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا. عنایت اللہ بھائی یہ دیکھیں نا، آپ یہ ہاں. دیکھیں کہ ویسے تو عمران خان جب پاور میں تھا تو اس کے پیچھے اتنے مجمع لگے ہوتے تھے، ہر بندہ مائک کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن آج جب یہ سارا فیصلہ چل رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا علیمہ خان اکیلی بیٹھی بات کر رہی تھی. کہاں گے اتنے بڑے بڑے جو جنج لے کے آتے تھے ساتھ اپنی، کہاں گے سارے بندے؟ وہ علیمہ خان اکیلی جا رہی ہے اور آپ اکیلی واپس آ رہی ہے. اس قوم سے بہادری کی توقع نہ رکھے کہ مطلب یہ کوئی ایسے قوم ہے کہ وہ اور یہ ججز کی بات کر رہے ہیں، ججز ایک سے بڑھ کر ایک ہے. وہ ایک پنجاب میں نا وہ دوانے بیچتے ہیں، دوانے کہتے ہیں تربوز کو، دوانے بیچتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جڑا پنو لال ہے، جڑا پنو لال ہے. تو ان کا بھی یہی حساب ہے، جڑا پنو لال ہے، جڑا پنو دلاور پنو وہ بھی لال ہے، تے جڑا جو دعا سسنات آیا ہے پنو یہ بھی لال ہے. جڑا پنو لال ہی آ رہا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک غلط فیصلے سنا رہا ہے اور غلط پروسیڈنگز کر رہا ہے. اور لیکن جو آج انہوں نے جو کیپٹل پنشمنٹ کی بات کی ہے تو اس پہ کتنا اسٹرانگ ری ایکشن آنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کتنے آرام سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں خرم، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی، اتنی جرات یہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. یعنی چلو فیصلہ تو یہ لکھ لیں گے لیکن اس کو امپوز کون کرے گا؟ نہیں عنایت اللہ بھائی دیکھیں، بات تو یہ نا کہ عوام ابھی تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. خان کو اندر بھی کر دیا، گولیاں بھی لگ گئی 3-4 دفعہ، ایک دفعہ اس کو زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی، ٹھیک ہے. تو اگر عوام اسی طرح ہی آرام سے سنتی رہی، کم از کم اگر دیکھیں جو میڈیا اس پہ ہمارے حق میں بات نہیں ہو رہی، پورا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، تو سوشل میڈیا کے ہمارے پاس ایک فورم ہے اور یہ بھی نہیں پتا کب تک ہے، کب یہ پاکستان میں بین کر دیں. لیکن جب تک یہ فورم آپ کے پاس ہے، سب لوگ اپنے فورمز میں جائیں، کتنی آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں، کیا چیزیں صحیح ہو رہی ہیں. آپ ساری پروسیڈنگز غلط کر رہے ہیں اور ایک غلط کیس کے اندر اس کو پھنسا کے کیپٹل پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ فیصلہ دیں گے تو عوام آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، پھر عوام آپ کے خلاف کھڑی ہوگی. ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. یہ ابھی سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ 2 دن بعد 4 دن بعد الیکشن سے پہلے کیا پتا یہ انٹرنیٹ بند کر دیں اور سوشل میڈیا بھی بین کر دیں. جو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے یا اپنی آواز اٹھانے کے لیے ایک فورم ہے نا، وہ بھی بند ہو جائیں. لیکن جب تک ہمارے پاس ہے تو ان کو یہ آواز اور یہ میسج کلیئر جانا چاہیے، کلیئر اینڈ لاؤڈ جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا سوچنے کی بھی کوشش کی نا تو عوام کا ایک رد عمل آئے گا. اور عوام اتنے فیصلے آرام سے یہ نہیں مانے گی کہ جیسے عوام نے مان لیا فیصلہ کہ آپ نے اس کو اندر کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. عوام پھر اس فیصلے کو نہیں مانے گی. اور رہی بات ایک جو ابھی بی ایف ٹی بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ جو لڑکی والی ویڈیو ہے، وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ اس کی وہ اپنی بیٹی کو لے کے کھڑا ہوا ہے. اور یار تو کتنا بڑے ہو یار، تم ایک بندے کو جانے دو یار، ایک بندے کو جانے دو، 2 بندوں کو جانے دو جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں یار. تو اس کا علاج کروا لے. اتنا بڑا کیا تمہارا سیکیورٹی کا ایشو آ گیا کہ تم کسی بیمار بندوں کو ایمبولینس میں جانے نہیں دے رہے ہو؟ ایمبولینس تو یار یہاں ہر کوئی ایمبولینس کو راستہ دیتا ہے کہ یار آپ جاؤ کیونکہ ایمرجنسی ہے، اور آپ لوگ وہ خوب بیٹھے ہو، آپ کو اتنی سیکیورٹی کے پورم مسئلے بھائی ہیں. اس میں ایک ذرا دیکھیں، جو سیکیورٹی ہے نا، نیشنل سیکیورٹی، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو انہوں نے تعلیم نہیں دی صحیح طریقے سے، وہ انسیکیورٹی ہے. وہ اس بچی کی جو زندگی ہے نا، دیٹس دی نیشنل سیکیورٹی. اس بچی کی زندگی سے بڑی کوئی سیکیورٹی رسک اس ملک میں ایک ریاست میں نہیں ہو سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فوجی، کوئی 2 نمبر جرنیل، اس کی کوئی 2 نمبری، اس کا کوئی پلاٹ بک، دیٹس فیک نیشنل سیکیورٹی. ہمیں اس بیانیے کو بھی سمجھنا ہے اور اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ واٹ از نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی ایک عام آدمی کی عزت جان مال کے تحفظ کا نام سر نیشنل سیکیورٹی. اس کے بچوں کی زندگیوں کا تحفظ جو ہے اس کا نام نیشنل سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں چھوٹے، چیز کا لیکن بھائی اس پہ آپ کے دیکھیں چھوٹے اب بچے ہیں، میری بات سن لیں ذرا. آپ کے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی لائف کو کوئی تھریٹ آتا ہے تو آپ ملک کی سیکیورٹی سے آپ کا کیا لینا دینا؟ نہیں، وہی بات ہے نا. دیکھیں آپ تو ایک بات کر تو رہے ہیں نا انہوں نے نیشنل غلط سیکیورٹی ڈیفائن، کی. یہ کہہ رہے ہیں نا سیکیورٹی، یہ انہوں نے غلط ڈیفائن کر دیا. آپ کو پوری اسٹیٹ کی جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے نا، وہ سارے کا سارا نیریٹو ہی غلط ہے ان کا. نہیں اوسی بھائی ٹھیک ہے، ہم اس پہ نا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، عنایت اللہ بھائی بھی کر سکتے ہیں، جو باقی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہمیں نالج ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے. میں تو ایک بیسک بات کر رہا ہوں نا، ایک بیسک
یعنی کہ ایک لائف کو تھریٹ ہے, وہ چھوٹی بچی ہے, اگر آپ کا پروٹوکول لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کا پروٹوکول لگا ہوا ہے, آپ کی سیکیورٹی ہے, تو کیا اس بندے کی سیکیورٹی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یعنی کہ جس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کی جان ایمرجنسی میں ہے, اس کی سیکیورٹی نہیں ہے؟ میں تو ایک بیسک بات کر رہا ہوں. اور میں یہ بتا دوں کہ اگر ایک میت جا رہی ہے نا تو اس کے لیے تو آپ راستہ بند کر سکتے ہیں, لیکن ایمبولینس کے لیے نہیں کر سکتے. نہیں, وہی تو بات کروں, اگر آپ کو اتنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بھائی تو آپ پھر یہ پوسٹ لیتے کیوں ہیں؟ آپ نہ لیں. آپ کو اتنی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے پیچھے جو باقی لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ کو سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے بھائی تو آپ نہ لو سیکیورٹی, آپ نہ لو پوسٹ نہ لو وہ والی. آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اتنا زیادہ, اگر آپ اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو پھر جو پھول جہاں ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں نا. تو تھوڑا سا سیکیورٹی کا ایشو اٹھاؤ, رکھو اپنی سیکیورٹی, رکھو اپنی جو 5-10 بہنیں ہیں ساتھ, جو رکھو پروٹوکول, لیکن باقی لوگوں کو تو جانے دو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہیلی کاپٹر میں جاؤ 2005 بھائی. کا ایک واقعہ ہے سویڈن کا, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں سویڈن کا. سویڈن نہیں, فن لینڈ کا. فن لینڈ میں 2005 کا یہ واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر جو تھا نا ان کا, رات کو وہ اپنی بیگم کے ساتھ سنیما سے نا مووی دیکھ کے نکلے. وہ ٹھیک ہے, وہ مووی دیکھ کے نکلے تو وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے, وہاں پہ ایسے کوئی راگ جو ہوتے ہیں رات کو جو چور چکے, وہ کوئی آیا, اس نے وہاں پہ ان کو چھری کے اوپر جو ہے وہ ان کی پرس یا والٹ نکال کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا انسیڈنس تھا. صبح پرائم منسٹر صاحب, یہ لائیو آپ کو میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں فن لینڈ جیسے ملک کی, وہ صبح پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے, انہوں نے جا کے ایک ریزولوشن پاس کر دی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو جو ہے, میں تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں, تو میرے ساتھ تو رات کو یہ واقعہ ہوا ہے, تو مجھے جو ہے یہ اجازت دی جائے کہ اسٹیٹ ایکسپینس کے اوپر 2 جو پولیس والے ہیں میرے اوپر سیکیورٹی کے مامور کیے جائیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں بڑی نیشنل ڈیبیٹ ہوئی فن لینڈ کے اندر, کافی عرصہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, 2-4-6 ہفتے ڈیبیٹ ہوتی رہی. اینڈ پہ انہوں نے اس پہ یہ کنکلوڈ کیا ان کی پارلیمنٹ نے کہ چونکہ جو یہ سیاست ہے, ظاہر ہے یہ ایک پبلک ڈومین ہے اور اس میں زیادہ رسک انوالو ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ایکسپوجر ہوتا ہے, اور یہ ایک رسکی جاب ہے یا ایک رسکی پروفیشن ہے. تو جو بندہ اس میں آتا ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے آئے کہ ہاں اس میں رسک ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور چونکہ ہم اس پہ اسٹیٹ ایکسپینس نہیں کر سکتے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی عزت, آپ کی جان کو خطرہ ہے اور ہم آپ کو سیکیورٹی دینا چاہیے ہمیں, تو آپ یہ پالیٹکس چھوڑ دیں, آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں. پرائم منسٹر صاحب انہوں نے وہ 2 گارڈ اس کو نہیں دیے. اچھا, یہ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں. ان کی ایک منسٹر کو قتل کیا گیا تھا, امریکن, اس کا لینڈ ڈے نام تھا. ٹھیک ہے, اس کو شاپنگ پلازا میں چھری مار کے قتل کیا گیا. پھر ایک اور اس کا جو خلیق تھا وہ پھر بل اس نے پیش کیا کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے, تو جج نے کیا کیا کہ جج نے اس فیصلے کو رد کیا کہ نہیں, یہ آپ سیاست میں آتے ہیں, اپنے شوق سے آتے ہیں, اپنا فیصلہ ہے آپ کا, تو قوم یعنی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم آپ پر ضائع نہیں کر سکتے. اور یہاں دیکھو, جہاں روٹی نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں گیس نہیں ہے, وہاں پر کروڑوں روپے صرف سیکیورٹی پہ خرچ ہوتے ہیں. اور ایک یعنی یہ منسٹر وغیرہ کو تو چھوڑ دے, آپ یہ جو ڈی ایم جی اور یہ لوگ ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ بھی 6 گاڑیاں اور 10 20 نوکر استعمال کرتے ہیں اور قومی خزانے سے کرتے ہیں. تو ہمارا مطلب ایک ہی شخص سے یہ امید ہے کہ شاید یہ ہمارا مکمل طور پر یہاں سے ان چیزوں کو بلاک کیا جائے گا. اگر آپ سیکیورٹی چاہتے ہیں, سیلف سیکیورٹی رکھو, لیکن اس شخص کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی ہمیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. آج تو مجھے ایسے لگ رہا ہے نا کہ اس ملک پر یہ ہمارا سیکیورٹی والے حملہ آور ہو چکے ہیں عوام پر. جیسے کسی کو پتہ نہیں تھا, تب بھی اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہ ہماری سیکیورٹی کی لیے نہیں ہے, یہ ہماری انسیکیورٹی ہے خود. تو اب اس میں اور دنیا کے ساتھ اس کا مثال دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ لوگ غلیظ ہو چکے ہیں, بہت زیادہ غلیظ ہے.
تو ایک ایک آفیسر پر آپ کا کتنا خرچ ہے، ایک ایک جج پر آپ کے کتنے کروڑ روپے سالانہ خرچ ہے، اور مہینے کے کتنے خرچ ہے، یہ ذرا اسٹیمیٹ لگائے. تو یہ جو آپ کا کنگال ملک ہے تو انہی وجہ سے تو کنگال ہوا ہے نا. ایک طرح کا مافیا اور ان کے نیکسز ہے جہاں میں کک بیکس اور کمیشن، دوسری طرف سیکیورٹی، تیسری طرف آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائز ہے جو 50 بلین آپ سالانہ اس پہ وہ کرتے ہیں، یعنی نقصان کرتے ہیں، لیکن ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے جس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نقصان میں فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ملک اس طرح ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں تو یقین کرو کہ میں سوچتا ہوں کہ دیکھ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان سب کو پتہ ہے، خواہ ہماری فوج ہے، خواہ ہماری عدلیہ ہے، خواہ ہماری بیوروکریسی ہے، جو بھی اختیار والے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کے لیے ایک ہی شخص ملا تھا جو اس ملک کو چند سالوں میں بہت آگے لے کے جا سکتا تھا. یہ تبدیل ہو سکتا تھا، نیشن پورا تبدیل ہو جاتا. ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ آپ کو اس کے لیے چھوڑتے ہیں؟ اس لیے نہیں چھوڑتے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو وارے نیارے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. صرف اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کام اپنے قوم کے ساتھ، یعنی قوم کی لیڈر کے ساتھ، مطلب ہے کہ قوم کے ساتھ. لیکن قوم کیا ہے؟ قوم ستو پیے ہوئے ہے، آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے کل کچھ موومنٹ ہوئی ہے، مطلب لاہور میں بھی ہوا ہے، جگہ جگہ ہوا ہے، کے میں تو بہت زیادہ ہوا، لیکن وہ تو ان کو معلوم ہے کہ ایک ہی جگہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ کرنے دو جو کر سکتے ہو. آپ یقین کریں اگر میں جو روز کہتا ہوں، اگر 1000 میں بھی ایک آدمی باہر نکل آئے نا، ان کو رہنے کی جگہ نہ ملے پورے پاکستان میں. لیکن ہم یہاں آ کر سوچنے اور مجبور ہو جاتے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم کرتا ہے جو اپنے اوپر خود رحم کرے. تو یہ ہم خود رحم کرنے والے نہیں ہیں، تو ہماری قسمت میں یہی لوگ ہوں گے. کوئی اسکول ٹیچر کا بیٹا آ کر آپ کا پورا ملک چلائے گا، کوئی پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے تماشے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم بڑے حوصلے سے دیکھ رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے ہمارا. اللہ بھائی دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں، جن لیڈرز کو لے کے آ رہے ہیں دیکھیں وہ بھی تو فوراً زیادہ درد تو تھریٹ ہے اسی نا، بات کا ہے نا. یعنی کہ اس کے تھریٹ ہیں. دیکھیں ان کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، پارک کیے انہوں نے پیسے باہر کے ملکوں میں، انہوں نے ساری اپنی ان کی جو جائیدادیں ہیں پراپرٹیز وہ باہر ہیں، ان کے سارے بچے باہر ہیں. نواز شریف کے دیکھ لو، شہباز شریف کے دیکھ لو، ساری پراپرٹی باہر ہیں، یہ منی لانڈرنگ کر کے واپس پیسے لے کے آتے ہیں. ان کا زرداری کا دیکھ لو، ان کے سرے میل نکل رہے ہیں. تو یہ جب اتنا پیسہ ان کا باہر ہوگا تو یہ کیا فورن پالیسی جو ہے وہ نیوٹرل بنا سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ خورم بھائی دیکھیں ایک چیز آپ بائی پاس کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی جب ہم ان لوگوں کی معذرت، جب ہم ان لوگوں کی حکومت تسلیم ہی نہیں کرنی، ہم ان کو کیوں اس طرح کی باتیں کریں کہ ہم اس کو یہ فارم پالیسی بنائیں گے یا نہیں؟ اور بھائی پیر کے نیچے ہے بھائی یہ لوگ، پھر وہی باتیں. میں بات کر رہا ہوں جو کچھ لوگ ابھی بھی جو نون لیگ کو نہیں سپورٹ بات کر بھی رہے ہیں نہیں. نا، خورم بھائی آپ ایک بات یاد لالا بھائی، خرم بھائی، ایک سیکنڈ آگے بات کیجیے گا، میں صرف 30 سیکنڈ دوں گا، صرف 30 سیکنڈ. خورم بھائی دیکھیں یہ جو نون لیگ ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی باہر، ان کی بیوی بھی باہر، ان کے پیسے بھی باہر، ان کی سوگنے کی دیگیں بھی باہر. اب ان ملک دشمنوں کو جو ملک لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں اور جو امریکہ اور انڈیا کی لابنگ کے ساتھ آتے ہیں ان کا ایجنڈا لے کے، ٹھیک ہے، ان کو بزور بندوق آب پر مسلط کرنے، پوری ریاست کو یرغمال بنا کے، پوری 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے، ان کے اوپر تشدد کر کے، ٹارچر کر کے، ان کا قتل عام کر کے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نجی جیلوں میں عزتوں ان کے تار کر کے، یہ جو فوجی ان کو بزور بندوق لا رہے ہیں وہ ان سے 1000 گنا زیادہ بڑے غدار ہیں اس ملک کے. یہ آپ ڈونٹ مس دس پوائنٹ، ٹھیک ہے نا. یہ تو جو ہیں یہ سیاسی مافیاز ہیں، یہ دے آر نتھنگ، جسٹ نتھنگ. یہ جو اصل میں اس ملک کے اندر فسائیت ہے، اصل میں اس ملک کے اندر جو اسرائیل کا ایجنڈا 75 سال سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے وہ فوجی کر رہے ہیں. GHQ راول پنڈی مین کلپریٹ ہے اس کا، رائٹ. دیکھیں اوسی بھائی
یہ دیکھیں جی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ابھی بھی کچھ لوگ دو کل تین لوگ کوئی بھی 10 آدمی یا 1000 آدمی امریکن جھنڈے لے کر سڑکوں پر گھومے، کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہمارے، میں کہتا ہوں یہ جو فرنگی جو مسلط ہے نا، وہ کیا کسی نے صحیح خوب کہا تھا، فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. میرے بچے بھی امریکہ پڑھتے، میں ہر گرمی انگلستان ہوتا، میری انگلش بلا کی چست ہوتی، بلا سے جو نہ اردو دان ہوتا، جھکا کے سر کو ہو جاتا سر میں تو لیڈر بھی عظیم اور شان ہوتا. زمین میری ہر صوبے میں ہوتی، میں واللہ صدر پاکستان ہوتا. یہ ہماری 75 سالہ جو سیاست ہے یہ فرنگیوں کے ہی کہنے پر چل رہی ہے. یہ کوئی واحد لیڈر آیا ہے جو فرنگیوں کا حکم نہیں مان رہا. دوسری بات، اب سیفر کیس کی طرف آ جاؤ. خان صاحب عدم اعتماد کر رہا ہے، سرکاری کیس سرکاری وکیل کس کتاب میں لکھا ہے. دوسری طرف یہ سزا دیں گے صرف عوام کو منجوس کرنے کے لیے. سزا تو نواز شریف کو بھی ملی تھی، وہ کون سا حکم درآمد ہو گیا. سب اگلوں نے ایک ردی کے ایسی ڈیل ہوئی کہ سب ردی کے اپنا ٹوکری میں چلی گئی ہے. کدھر گئی ہیں سزائیں، کدھر گئی عدالت حکم. ویسا ہی خان صاحب کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر 10 سال سزا دیں گے، 14 دیں گے، یا خدا نہ خواستہ جیسے خان صاحب نے کل جیل میں بولا کہ لے اور رسا میں تیار ہوں، تو اس طرح کی جو بات ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو کیا ہوگا سزا سے، کیا ہوگا؟ وہ بس خان صاحب کو قیدیوں سزائے موت کے سیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یا سزائے موت کے قیدیوں کے سیل میں رکھ کر ٹارچر کرنا چاہتے ہیں. کسی طریقے کے ساتھ خان صاحب باہر چلا جائے، جہاں ہم سزا دے دیں، قوم کو بتائیں کہ اب تو خان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کو سزا ہو گئی ہے، آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اس طرح کا انہوں نے بیانیہ بنانا ہے. دوسری طرف چلے جاؤ نون لیگ اور نواز شریف کے جلسے میں نواز شریف اپنے بھائی کا پتہ کاٹ رہا ہے. آپ نے پورے جلسے میں دیکھا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک سٹیج پر نہیں دیکھا ہوگا. صرف مریم کو میک دے رہے ہیں. یہ صرف اب تو ان کو مجبوری ہے، لیکن وہ اپنا شیخ رشید والی بات صحیح ہے، نون اور شین والی، تو لیکن اندر سے یہ کھاتا چل رہا ہے. اب چلو یار جس طرح کا مرضی ہو، چھوڑو، میں صرف اس کی بیان کی بات کر رہا ہوں، اس کے کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا میں ان کو نہیں لالا بات سن لو، میں ان کے کردار کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف انہوں نے کا ایک بیان جو ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں سر. اچھا اس کے بعد یہ عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے، جو پاکستانی جو اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس سے ڈر رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیلی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ڈر رہی ہے. جو پاکستانی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، تو جو اسرائیلی اور امریکن ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ خان صاحب سے ڈر رہے ہیں. وہ خان صاحب جو ہے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. مجھ کو بتاؤ فتح کس طرف جا رہی ہے؟ یہ تو ایزی سے سوال ہے، اس میں کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے. دوسری طرف چلے جاؤ اب پاکستان پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف. گھومن صاحب بیٹھ گئے ہے، وہ خرم کے مقابلے میں فیصل آباد سے اپنا وہ کمبوانا وہ بھی بیٹھ گیا ہے خرم کے حق میں. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، سرتاج گل ڈیرے غازی خان میں بہت کامیاب کمپین چلا رہی ہے، جلسہ بھی ہوا ہے. لالیہ میں کل بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. تو ملک ریاض وہ پیچھے تھوڑا سا ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک طرف تو ان کو بھی تو یہ نظر سب کچھ آ ہی رہا ہے، ظلم ہر چیز، وہ پھر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں جڑ رہے ہیں؟ رہی بات اب پی ٹی آئی کی آ گئی عوام کی، عوام میں اتنی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ کل اپنی آنکھوں سے سب لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، تو کسی نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا. ابھی صرف خان کی کال آئی ہے. جب خان کی اندر سے آواز آئے گی تو آپ دیکھنا، یہ بروڈ والی باتیں نہیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی باتیں ہو رہی ہے. میرا مقصد یہ ہے نا کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کل ایک سوشل میڈیا پہ ایسا ٹرینڈ چلنا چاہیے ہر سوشل پلیٹ فارم پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، ہر سوشل میڈیا پہ ایک ایسا ٹرینڈ چلنا چاہیے جو اس فیصلے کے خلاف جائے اور لوگ اپنی نفرت کا اظہار کریں اور کہیں کہ اگر تم نے ایسا فیصلہ کیا تو اس کو عوام نہیں مانے گی، عوام اس فیصلے کو نہیں مانے گی، کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے سوشل سے اتنی تکلیف نہیں ہے ان کو، بالکل ہی تکلیف نہیں سوشل سے. ان کو تکلیف ہے جو اندرون ملک پاکستانی رہتے ہیں بس. تو کل یہ ٹرینڈ چلنا چاہیے تاکہ پھر یہ اس کے بارے میں نیکسٹ ٹائم سوچے بھی نہ، یہ سوچنے سے بھی گھبرائیں اس چیز کے بارے میں، ان کی ٹانگیں کانپیں اگر یہ اس طرح کی چیز سوچے بھی تو.
جی السلام علیکم جی. वालेकुम सलाम. पाकिस्तान में यही पोजीशन है, जैसे इस रोड में मैक छीन कर बात की जाती है, किसी को मौका नहीं दिया जाता बात करने का. पाकिस्तान में यही पोजीशन है, हक छीनना पड़ेगा. जिस तरह कल आवाम निकली है कॉल पर, पुलिस भी थी, सब कुछ था, आर्मी की गाड़ियाँ भी घूम रही थी. फिदा भाई एक आपके पास मिनट माइक एक है, आप मिनट बात करें, 2-3 मिनट बात करें, एक जो आपका मिनट जितना भी गुब्बारे आपसे निकाले किसने हैं. माइक छीनी है? फिदा भाई बात करें, आप बात करें, आपने कम बात की है, करें बात. मैं मैक छीन कर ही बात करता हूँ. सनाउल्लाह भाई ने भी मैक छीन कर बात की है. मतलब कि यही होता है, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं. तो मेरा मैं कहने, ये सच है, बेशक कड़वा ज़रूर होगा लेकिन है सच ही है. अच्छा, इसी तरह एक तरफ पीटीआई के टैगर घूम रहे थे, रैली निकल रही थी, दूसरे पास पुलिस की अपना आर्मी की गाड़ियाँ. तो क्या हुआ, तो टैगरों ने उसको सलूट किया फौजियों को, आगे उन्होंने भी थम दिया है कि वो सही हो गया है. तो यानी कि इस तरह की चीज़ें इंतशार फैलाने की भी कोशिश हो रही थी, कहीं आवाम आर्मी के ऊपर अटैक करे तो आर्मी आगे से मुजामत करेगी, तो गहमा गहमी होगी. इस तरह के प्लान भी बनाए हुए थे इन लोगों ने. लेकिन यानी कि वो बात वही है, हक की फतह है, ईमान मेरा मजबूत है. जी सनाउल्लाह भाई आप बात करना चाहते थे, सॉरी यार. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह. कैसे हैं सब भाई? ठीक सम है. टाइम ना आप थोड़ा सा ना डिविएट हो जाते, थोड़ा सा ना लूज टॉक कर देते हैं, तो काइंडली उससे परहेज कीजिएगा. और नहीं सर, छोड़ें, सब आपस में बैठे हुए हैं. नहीं तो उनके नहीं, जज्बात बोल डिबेट रहे की बात होते हैं, नहीं हो वो रही जो भाई. बोलते हैं दिल से बोलते हैं. खुरम डिबेट की बात नहीं हो रही होती, सब वेट कर रहे होते हो. होसी भाई और लाला भाई बात कर रहे थे, आप सवालों में से सवाल निकालते रहोगे, वो उतनी लंबी मैक चली जाएगी. या तो फेस टू फिदा फेस भाई, व्हाट्सएप फिदा पर. भाई, हाँ सॉरी, चल ठीक हो गया. मैं ओके ओके हो मैं गया. आपके मैं चलो थोड़ा सा इसका जवाब दे देता हूँ, कोई भाई को बुरा ना लगे. ठीक है. मोहब्बत की इबादत में सर क्यों हो जाता है? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही? अभी आ रही है, अभी आ रही. जी, आपका इंटरनेट का मसला है. सर अब आ रही है आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है. फिदा भाई कूल रहें. देखें, मैं आपकी एक छोटी सी बात का जवाब देता हूँ. मोहब्बत की इबादत में किबला एक ही होता है फिदा भाई, इधर उधर देखने से नीयत टूट जाती है. तो हाँ सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. ठीक है. तो सर मैं दो टोक बात करूँगा, क्यों इधर दूसरे भाई भी बैठे हैं, सबको टाइम देना चाहिए. सर पहले नंबर पे जो कोई इस चीज़ को मानता है ना कि ये फ़ौज हमारी है ऊपर से लेके नीचे तक, सर मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ. और नंबर दो, नून लीग. ठीक है. मैं कहता हूँ मैं उनके भी खिलाफ हूँ. नून लीग नहीं बोलना चाहिए, खून लीग बोलना चाहिए इनको. ठीक है. क्योंकि ये हमारे मुल्क में खून करवा रहे हैं. जब एक बंदर के हाथ में आप माचिस दे दोगे, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि वो आग लगाने से बाज आएगा? कभी भी नहीं आएगा. तो ये जो मनीरा मोची है ना, इसके हाथ में सर आपने माचिस दी हुई है. एक माचिस होती है कि जो हम दुकान से लेते हैं ना, ठीक है, तो वो कुछ तीलियां जलाने के बाद वो माचिस ख़त्म हो जाती है, आपको दोबारा दुकान पे जाकर नहीं लेनी पड़ती है. जो आपने मनीरे मोची के हाथ में माचिस दी हुई है ना, इसकी तीलियां जल्दी ख़त्म नहीं होएंगी. इसकी तीलियां ख़त्म होते होते ये मुल्क पाकिस्तान का नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेड़ा गर्क कर चुके हैं और आगे भी करेंगे. ठीक है. तो बिल्कुल इनसे बिल्कुल. कोई भी अच्छी उम्मीद ना रखें. ठीक है. तो आप अल्लाह पाक के हजूर दुआ करें कि या अल्लाह इस वक़्त के यजीद से, इस वक़्त के फ़िरौन से हमारी हमेशा के लिए जान छुड़वा दे. एक दिन ऐसा आए कि हम, अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि हम सुबह सो के उठें और हमें न्यूज़ में सबसे पहले ये पता लगे कि मनीरा मोची अपनी मौते आप मर गया है. ठीक है. तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और सुकून आना आहिस्ता आहिस्ता चेंज होएगा. और जिसने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, मेरे मुल्क के साथ बगावत की है, अल्लाह पाक उन्हें निस्तो नबूद करें. तो हिम्मत और हौसला नहीं हारना. अब ये आखिरी राउंड चल रहा है, उसमें मेन चीज़ क्या है, ये लोग बस हम लोगों की जहनीत जो है ना,
लोगों की सोच के ऊपर काबज हो रहे हैं, किस लिहाज से हो रहे हैं कि खान को ये फांसी दे देंगे, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर دل کا मैं بات आपको کیوں نہیں دے हकीकत ये سکتا؟ बता रहा हूँ, ये आपको देख रहे हैं कि अगर नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हम ये काम डाल देते हैं, ठीक है, ये आखिरी जुर्म भी कर देते हैं, तो इसके बाद इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इनको कैसे हैक किया जाएगा, ठीक है। तो सर मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड, ये ब्रॉडें रिकॉर्ड भी होती हैं, इधर बहुत इधर उधर के आते हैं, बाकी कोई नहीं, हमारे अंदर जज्बा ईमानी है। अगर आज हम हक की बात नहीं करेंगे ना तो ज़िंदगी भर हम अपने आप को एक ज़िंदा लाश समझेंगे, ठीक है। और मेरी मजबूरी है ये बात करना, ठीक है, क्योंकि मेरे कौम की माँओं बहनों बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। अगर मैं भी चुप रहूँगा ना तो फिर मैं भी समझो उनके साथ शरीक हूँ। तो सर ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये इससे बाज नहीं आएंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों में आपको ये सफ़ा हस्ती से मिटते हुए नज़र आएंगे मेरे अल्लाह की मदद से। और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस फ़ौज से हमारी जान छुड़वा दे, किसी तरीके से हमारी जान छुड़वा दे या अल्लाह। ये मेरे मुल्क को खा चुके हैं, मेरे मुल्क की कौम की माँ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। फिर सर इन्हें हम कैसे माने ये हमारी फ़ौज है? ये हमारी फ़ौज नहीं है, ये ब्रिटिश फ़ौज है सर। सर ये सनाउल्लाह भाई, ब्रिटिश आप फ़ौज ये है। भी तो दुआ कर सकते हैं ना कि कोई ऐसा लीडर दे दे जो ईमानदार हो और जो सही तरीके से लेके चले और आगे बढ़े। आप ये दुआ भी तो कर सकते हैं ना। हर चीज का तो हर सर चीज ये की दुआ दुआ करते हैं हम, डिस्ट्रक्शन इसलिए तो इधर या बैठे हुए हैं केओस ना। या अनार्की किसी चीज की खुरम दुआ भाई नहीं देखो, होती। अगर आपने दुआ करनी है तो खैर की दुआ करें कि अल्लाह करे कोई ऐसा आए खुरम कि भाई पहले जो इसकी पॉलिसी को चेंज करे और अच्छे तरीके से आगे लेके चले। हर दफा डिस्ट्रक्शन या अनार्की इस पर लेके बात आ चलना गई नहीं ना, होना चाहिए। बहरहाल आपका पॉइंट ये आ तो गया। फिदा भाई वाली बात आ गई ना बहस कि का आप बीच में से टोक देते हो बंदे को। हर बंदे को अपना राइट है, ठीक है। ये नहीं एक आपने बोल ओपन दिया ना, फिर मुझे प्लेटफॉर्म क्या है, पॉइंट सर ऑफ ये व्यू इमरान टोके खान ना, लिखा ये हुआ सही है। कह रहे हैं, आप टोके ना, आप क्यों टोकते हो? कौन नासिर सर भाई, मैं एक हाँ, मैं इसको नासिर बोल रिबटल दे रहा रहा हूँ। हूँ। तो ये जो उनके मोशन था उनको कैरी ऑन करने दें, आप दरमियान में प्लीज ना टोकें। नहीं मैं रिबटल दे रहा हूँ, उसको रिबटल दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं, रिबटल देनी है ना, जब वो खत्म करने रिबटल दीजिएगा आप। नहीं वो उसी बात को रिपीट करी जा रहा है बार बार। नहीं, रिपीट नहीं कर रहे आप। देखें, एक हमारा डेकोरम है, एक हम सब अच्छे समझदार लोग हैं। तो एक बंदा बात खत्म कर रहा है, वो दुआ कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उसकी इमोशंस है। हमें उसको जब वो खत्म करने तो हम कहेंगे मुझे ये बात तेरी पसंद नहीं नहीं आई। नासिर भाई, अगर कोई पाकिस्तान फौज की डिस्ट्रक्शन की बात अल्लाह करे तबाह हो जाए तो मैं इसमें बोलूंगा हमारी फौज है। नहीं, पाकिस्तान को कोई नहीं कह रहा कि डिस्ट्रक्शन हो जाए वो। सर मैं कह रहा हूँ जिसने मेरे मुल्क और कौम की हाँ, माओ बहनों बेटियों को सताया, उनकी इज्जतें चार दीवारी को पामाल किया है, अल्लाह पाक उन्हें बर्बाद करें। ये आपकी कंपनी के में अंदर जो कर रहे हैं ना, जो करता धरता कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये आने वाले चंद टाइम में आपको निस्तो नबूद होते हुए नजर आएंगे। ये मेरा जज्बात, इंशाल्लाह। ये मेरा बोलता है, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। मैं फ्रंट पे भी आके जो ना फाइट कर सकता हूँ, मैं कोई बेगैरत नहीं हूँ। मैं एक हक और सच के ऊपर जो खड़ा हुआ ना, ईमानदार मर्द मुजाहिद। आप उसको खाली इमरान खान समझते हैं ना, मैं उसको इमरान खान नहीं समझता हूँ, मैं उसको मुर्शिद समझता हूँ। वो जो मुकाम पा चुका है ना, वो किसी की औकात नहीं है वो उस मुकाम तक पहुँच सके, ठीक है। ये दल्ले बेगैरते जर्नलों को हम जूते की नोक पे रखते हैं। आप मेरे जज्बात के साथ नहीं खेलो। ये ओपन प्लेटफॉर्म इमरान खान लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी वजाहत के लिए ये चीज़ बहुत है, हम आपको इज्जत देते हैं। और तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़ो। नहीं मैं आपको रिबटल दे रहा हूँ भाई, किसी चीज का रिबटल भी देंगे, रिबटल उन्होंने मुझे बात नहीं करनी है चाहिए सर, आप सर। करें। मैं काका नहीं हूँ, रोटी को चोची नहीं बोलता हूँ, कान में नहीं बुरकी डालता हूँ, मुंह में डालता हूँ। खुरम भाई मिट्टी पाओ गाल ते मिट्टी पाओ गाल दी सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। हमेशा मुल्क तब भी खड़ा होता है जब वो डिफॉल्ट हो जाए। डिफॉल्ट के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये ज़हन में रखना। तुम इस बात को मानते नहीं हो। अच्छा जी सनाउल्लाह भाई, सॉरी बात करें आप। सर मेरे शहर की सनाउल्लाह भाई, देखिए मैं जी खुरम से सर। बात करना चाहता हूँ आपकी बिहाफ पर। खुदा की कसम, सर मुझे आज एक मिनट दीजिए प्लीज, एक मिनट आप मेरे सीनियर हैं। नहीं सर, सारी मैं कुछ कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। खुदा की कसम, इस फौज से जितना प्यार मैं करता था और दुनिया की किसी भी जगह पर मैं फौज की सिफत करता रहा, आज यानी इस रिजीम चेंज से पहले, और मेरे खून में सिर्फ फौज से प्यार था। ये हकीकत है। मैं कहता बस यही फरिश्ते हैं हमारे और इनके अलावा कोई भी नहीं है। और मैंने लोगों के गिरबानों को पाड़ दिया इसकी वजह, इन फौज की वजह से। और मेरे इस वक्त भी आर्मी के अंदर कम से कम, याजी साहब सुबह होंगे, उससे पूछ लेना मेरे घर के आदमी है कि मेरे कितने लोग हैं इस वक्त भी।
وہ جو پیار ہے نا، وہ جو ان کے ساتھ تھا، وہ زندگی میں واپس نہیں آ سکتا۔ خرم بھائی، آپ کو حقیقت کا ان کا پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں، اور اگر میں اس براڈ پہ کہنا شروع ہو گیا نا کہ یہ کیسے جنرل بنتے ہیں، پھر آپ خدا کی قسم آپ حیران رہیں گے یہ کیسے۔ میں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جو انسان غیرتی ہوتا ہے نا وہ کرنل سے اوپر نہیں جاتا، بریگیڈیئر کے اوپر سے۔ بس اتنا سمجھ جاؤ، یہ ان کے لیے کوئی دعائیں مت مانگو۔ یہ قوم اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ قوم اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہی ہماری غلط فہمی تھی کہ یہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ او بھائی، یہ ملک بھی رہے گا۔ یہ جا کے احادیث میں دیکھ لو سر، کچھ دیکھ لو۔ یہ غلط بات ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں یہ آج رات ایک دوسرے کو کاٹ دے، آج رات ایک دوسرے کو کاٹ دے، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ ورنہ یہ اتنے یہ صرف کرپٹ یا خراب نہیں ہے، یہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ بھی سمجھ جاؤ اس بات کو، یہ انتہائی بے وقوف ہے۔ ورنہ اتنے چور ڈاکو لٹیروں کو یہ مسلط کرنے کے لیے عمران خان جیسی شخصیت کے ساتھ یہ کرتے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ پوری عمر اس بر صغیر میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا تھا تو ایک عمران خان پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ یہ کرنا، یہ ان کا اس کے عقل مندی یا حب الوطنی۔ حب الوطنی وہ ہوتی ہے جو اپنے لیڈر کے، یعنی جب اس کا لیڈر اس کو مل جائے تو اس کی تابع داری میں اپنا سر داؤ پر لگا دے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات یہ کرنا کہ فوج، یہ مقدسات نے ہمیں تباہ کر دیا۔ کون سی مقدسات؟ یہ مقدس نہیں ہے بھائی۔ میری بات جو میں نے آپ کو کلمہ پڑھ کے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے دلی تکلیف ہوتا تھا جب کوئی بات کرتا تھا۔ ایک منٹ، اور دوسری بات، آپ جب یہ کرتے ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناح ہاؤس، او بھائی جناح ہاؤس کدھر تھا؟ اور جناح کو، اس قائد اعظم والی جناح کو ایک دن کا اس کو قبضہ کبھی نہیں ملا تھا۔ یہ صرف یہ باتیں کرنا ہے، میڈیا جو گندہ ترین میڈیا، غلیظ ترین میڈیا دنیا کا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کرو گے تو تب کچھ ہوگا۔ پاکستان نے مشوق سکی آرمی اور رات کسی نہ پھڑی گئی تے آ واحد بندہ خان سگا جا کے پھڑ لیا تے ہن او جڑی مشوق ہے او کہن دی خان ساڈی عزت اتنے ہاتھ پا رہی ہے۔ یہ سمجھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کہندا کہ ایڈا وڈا فلسفہ ہے گا۔ خان صاحب نے مشوق نو پھڑ لیا، امریکہ دے نال ستی سگی تے او فدا بھائی، آپ فدا بھائی میری بات سنو، جب آپ کسی کے ساتھ حق کی بات کرنے کے لیے جاتے ہو، اپنے کپڑے خود پھاڑ کے آپ کے اوپر پرچہ کٹوا دے تو پھر آپ مجرم نہیں ہو، یہ بات کرو میرا بھائی۔ سنا اللہ بھائی، جیڑا حق دی گل کرے زمانہ او دے نال لڑے، بہت وڈی نظم ہے پنجابی دی، اگر وہ پڑھ لئیے تو سانو بحث کرنے دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ تے خرم بھائی ایسا ہی ہے یار، یہ اچھا پاکستان میں کون ظلم کروا رہا ہے؟ مجھے آپ ایک بات کا جواب دے تو میں میک بند کرنے لگا ہوں۔ نواز شریف کروا رہا ہے؟ نہیں۔ پیپل پارٹی کروا رہی ہے؟ نہیں۔ کون کروا رہا ہے؟ بھائی اس ظلم کے خلاف ہی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اور اپنا سارے جن کے ہم بات کرتے ہیں نا ان سے بھائی جان کو چڑ ہوتی ہے کہ یہ بھائی جان کہتے ہیں کہ ہم منافق بن جائیں، ہم حق کی بات نہ کریں، اس میں تو ہم کریں گے جب تک ہماری زبان ہے۔ میں تو یہی بات کر رہا ہوں ڈے فرسٹ سے، دونوں کو نقصان ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں آرام سے طریقے سے نکل آئیں، اور اس کے بعد جب خان صاحب آئیں پہلے کون سا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا بھائی؟ پہلے کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ خود بتا رہے ہو، ایمبولینس روک لی انہوں نے، بچی شہید ہو گئی ہے رستے میں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ 25 لوگ شہید ہو گئے، اس سے ظلم کیا ہے؟ عمران ریاض کی زبان کٹا لی، اس سے ظلم کیا ہے؟ 35 سوری لالا جی، اچھا 2 سال سے ظلم سہ رہے ہیں، اس سے نقصان بڑا کیا ہے؟ ذرا بات یہی ہے کہ ہمارا نقصان ہونے دو، وہی بہتر ہے۔ 50,000 اگر لوگ شہید نہ ہوتے تو پاکستان مرز وجود میں نہ آتا۔ تو سوری، میں آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور بھائی کر سکتا تو کرے۔ یہ بھاسکر سید صاحب، آپ اپنا مائک کھولیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں جی۔ جی میں بس ایگری کروں گا لالا کی بات پہ، میں 2 منٹ لوں گا تو اپنی پرسنل زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں جہاں پیدا ہوا تھا وہاں پر تقریباً شاید 2-3 پنجابی یا مہاجر اور 10-10 15-15 20-20 بلوچی بھائی ہمارے ساتھ رہتے تھے بیرونی ملک میں۔ تو ہم جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تقریباً 2 سال 3 سال پہلے تک، جب تک یہ باجوہ نے حقیقت اپنی کھول کے نہیں رکھی،
میری لگاتار، کیونکہ ہم بڑے ایک ساتھ ہوئے تھے، دوست یار تو تھے اور رہے تھے، میری ہمیشہ ان سے جنگ رہتی تھی، حالانکہ میرا کوئی فوج میں نہیں ہے، نہ میں پاکستان میں رہا ہوں، سال میں 2 سال میں کبھی پاکستان چلا جاتا تھا، ہمیشہ ان سے میری جنگ رہی، میرے ساتھ بڑے ہوئے، پڑھے لکھے، کھایا پیا، ساتھ کھیلتے رہے، ہمیشہ میں ان سے لڑتا تھا۔ وہ بلوچی سارے کہتے تھے کہ یہ کرتے ہیں بلوچستان میں، اور میں ان کے اگینسٹ کھڑا ہو کر، جن کو میں جانتا نہیں ہوں، جن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کو میرا کوئی بھی وہ نہیں، وہ شاید میرا کھاتے ہوں گے، جو میرا ٹیکس جاتا ہے وہ شاید میرا کھاتے ہوں گے، میں نے ان سے لے کے کھایا بھی نہیں، میں ان کے پیچھے لڑتا تھا۔ لیکن یہ جو چند سالوں میں انہوں نے کھول کر ننگے ہو کر دکھایا ہے نا، کیسے کریں سر، کہاں سے لائیں محبت؟ اندھے ہو جائیں آنکھوں میں، اپنے چھریاں ماریں، بلائنڈ ہو جائیں ہم لوگ کہ ہم بولیں کہ جی نہیں ہماری ہے؟ نہیں سر، جو کھڑا ہوگا حق کے ساتھ وہ ہمارا ہے۔ اگر آپ کی اتنی عزت تھی کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے ہم دور سے سلوٹ مارتے تھے، بھلے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ نے ڈنڈا ہم پر ہی اٹھا لیا ہے۔ عوام ہے، ہم بولنا، ہم یا تو کاٹ دو نا، سب کو کروڑوں کو کھڑا کرو، کاٹ دو زبانیں سب کی، کر دو سب۔ ہم اس قابل بھی ہے، کیسے ہم بول رہے ہیں، کیسے نہیں بولیں؟ میں کہتا ہوں ہم اس قابل ہے کہ ہمیں قتل بھی کرے۔ سر جب یہ ہمارے قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، بوڑھے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے قوم کے جو ہیں ان کے ساتھ جب یہ ظلم کرتے ہیں نا، یہ ظلم، ان کو ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں نا، جو ان کے ہاتھوں میں وردی ہے، جو ان کے ہاتھوں میں بوٹ ہیں، وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے دیے ہوئے خون پسینے، ہمارے خون پسینے کے پیسے ہیں۔ ان کو یہ سوچ کے اس غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ اس تک نوبت نہ آئے۔ ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے، ہم نے ان کو اس لیے پالا تھا، اس لیے ان کو پیار دیا تھا، ادھر باہر میں ہم رہ کے کتنی دنیا کے ساتھ، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے فائٹ کی۔ اگر ہماری آرمی کے خلاف کوئی بات کرتا تھا نا، ہم اس کو مرنے مرانے تک آ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس حد تک کیا ہے، اس حد تک دفاع کیا ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہماری قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت پامال ہوتی ہے، تو کیا ہم چپ رہیں گے؟ ہم منافق ہیں پھر اگر ہم چپ رہیں گے تو؟ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں یہ ہماری بندوقوں جو انہوں نے ہمارے پیسے کی، جو انہوں نے بندوقیں ہمارے پیسے کی پکڑی ہوئی ہیں نا، ان کی بندوقیں جواب دے جائیں گی، ان کی بندوقیں جواب دے جائیں گی، ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوئیں گے۔ ہم ایک غیرت میں، یہ بغیرت ہیں، ان بغیرتوں کے ساتھ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کا فائدہ نہیں، ہم ان کے ساتھ فائٹ کریں گے اور ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، اب ہمیں ان سے لڑنا ہوگا۔ اچھا مجھے 2 منٹ دیں گے، میں چاروں بھائیوں کی جواب دوں گا، سب کو ماریں گے، مار دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 2 منٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرا نام ادھر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ کلک کریں، میری پروفائل پہ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو میری پہلی ویڈیو ہے نا، جب خان کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا، وہ جا کے سنیں، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم سے لے کے آج تک میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں نا، ساری ان کی پالیسیز کے اگینسٹ بنا رہا ہوں۔ سر ہم اپنے عشق کی انتہا بتا رہے ہیں، اپنا عشق بتا رہے ہیں، ہمارا مرشد ہے۔ جو آپ لوگ سارے باتیں بتا رہے ہیں نا، میں یہی ساری باتیں اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ میری جا کے ویڈیوز دیکھیں، میں ساری یہ باتیں اٹھا رہا ہوں، لیکن میں اسے اگلے کی کیا بات کر رہا ہوں؟ سلوشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو کٹہرے پہ لے کے آیا جائے، اور جو پالیسی ہے وہ پالیسی چینج کی جائے، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ آپ لوگ بات کر رہے ہو، نہیں جی ڈفرنٹ طریقے سے لے کے آؤ، یعنی کہ وہ انارکی لے کے آؤ، میں اس کے خلاف ہوں، صرف یہ بات ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کی فوج ہوتی نا، یہ فوج اگر آپ کی ہوتی نا، اللہ اکبر، سارا یہ اگر آپ کی فوج ہوتی نا، آپ کی فوج ہوتی، جس کو آپ اپنی فوج بول رہے، میری تو نہیں، اگر آپ کی فوج ہوتی نا تو 9 مئی جیسا واقعہ نہ کرتے یہ خود، اور خان کے اوپر نہ ڈالتے، اور اللہ پاک نے انہیں ننگا کر دیا خان کو، اس میں بھی سرخرو ساری باتیں جتنی باتیں کر رہے ہیں نا آپ، ساری باتیں یہی میں ہی کرتا ہوں، لیکن میرا اور آپ کا ڈفرنس کیا آ رہا ہے؟ صرف ڈفرنس یہ آ رہا ہے، آپ کیا انارکی چاہ رہے ہو، میں انارکی نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ بیلٹ کے ہمیں نہ سمجھاؤ پلیز، ہم پھر بھی لے کے آپ، اگر آپ کی اپنی پالیسی ہے، اپنی پالیسی رکھیں، کرتے ہیں، پلیز آپ ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نے نہیں سمجھنا نا، خرم بھائی
میرا خورم ایک بھائی یہ ہے آپ کہ ہم ووٹ کے ذریعے یہ چینج لے کے آئیں، اور جو خان کی سٹرگل ہے، ڈیموکریٹک سٹرگل ہے، اس کو کیونکہ خان کو میں وہ آپ جانتا کو ہوں، چھوڑتے ہیں میں خان کو جانتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ خان کو ہم وہ جانتے ہیں، میں آپ کو آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک میں 2 منٹ ووٹ لے لیں پر وہ میں جب ووٹ کالج میں کرنے تھا نا، دیں جب گے کالج آپ میں تھا، کو؟ ایک منٹ ناصر بھائی، ایک منٹ، جب میں کالج میں تھا نا، بھائی ایک منٹ میری بات سن لیں نا، اب سر ایک منٹ واقع بات سن لیں، میری بات تو کو سن لیں نا، پہنچ گئے ہیں میری بات سن لیں، جب میں کالج میں تھا نا، تو صاحب ہم کالج میں ہمارا دوست تھا، بات تو سن لو نا ڈوگر بھائی، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا، وہ جب نئی نئی پی ٹی آئی بنی نا، 90s کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پی ٹی آئی میں ڈفرنٹ کالج میں تھا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کالج میں کلیشز ہوتے ہیں، پی ایس ایف، ایم ایس ایف اور جماعت اسلامی، اس طرح پی ٹی آئی کی بھی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، وہ اس کا اپنے کالج کا پریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی لڑائی ہوگی یہ ایم ایس ایف اور جماعتیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ تو بڑے اسٹرانگ تھے اپنے اس میں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس اسلحہ، یہ وہ ہر چیز تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کی، میرے دوست وغیرہ کی، پی ٹی آئی والوں کی چنگی پھینٹ کی لگائی، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم میں بھی پی ٹی آئی میں تھا لیکن ڈفرنٹ کالج میں تھا، تو وہ جی ہم لوگ گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ گئے، پھر خان صاحب رہتے تھے بنی گالا میں، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم خان صاحب مشہور پارٹی نہیں تھی، خان صاحب ہر کسی سے ملتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی جاتا تھا اس کو ٹائم دیتے تھے، ملتے تھے، تو وہ لوگ گئے ہیں اس کے پاس، انہوں نے کہا جی کہ ہماری اس طرح لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں اتنا مارا ہے، تو آپ ہمیں بھی نا اسلحہ وغیرہ دیں، تو خان نے انکار کر دیا، کہتا ہے نہیں، اگر آپ نے اپنی بند کرنی ہے بند کر دیں، ہم کبھی بھی اس طریقے سے کبھی بھی ہم وہ لے کے نہیں آئیں گے، ہم ووٹ کے ذریعے لے کے آئیں گے، تو میں خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں، ووٹ کے ذریعے چینج نہیں آئے گا۔ نہیں، خان صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس قسم کے منافق ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا خان صاحب کو، وہ تو سادے آدمی ہے ابھی پتہ چلا ہے۔ خان صاحب ایک سچے اور سادے آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ان کی لالا غلطی میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بہت جلدی اعتبار کر جاتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں مخلص ہوں نا، سامنے والا بندہ بھی میرے ساتھ، میرے جیسا ملک کا جو ہے نا مخلص ہے، اس چیز کی یہ عبداللہ خان کو بھائی، سزا عبداللہ بھائی، یہ بھگت ہم رہا اس طرح تھا بات کرتے خان۔ رہیں ثناءاللہ گے تو بھائی ہمیں سزا موقع تو نہیں ملے گا، ثناءاللہ میرا بھائی موقف فرض بھی آ گیا کرتے ہے، ہیں خان صاحب عبداللہ کی بھائی کا بھی جگہ موقف آ گیا ہے، آپ کا بھی پیپل موقف آ پارٹی کا گیا، کوئی آدمی جیل میں ہوتا یا سب نون کا لیگ کا موقف آ ہوتا، گیا، یہ اب چیزیں ان کے ساتھ ناصر بھائی ہوتی سے بات کرتے ہیں۔ تو ملک میں کیا ہوتا؟ دیکھیں ہم آپس میں بحث ثناءاللہ کرتے بھائی رہیں گے تو 3 گھنٹے گزر جائیں گے، اب ناصر بھائی آئیں گے، کوئی آپ کی خود ہی بات ہے کر نا رہے کہ ہو نا۔ موقع ان نہیں سے دیا بات جاتا نا لیتے ہیں، بات پوری کرنے کا۔ نہیں اب ہم تک موقف آ گیا نا، ٹھیک ہے؟ نہ میں آپ کو چینج کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناصر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور اس ڈبیٹ کو یا کوئی اور پوائنٹ آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم دونوں آپس میں اچھا سین اچھا بتاتے رہیں ناصر گے۔ بھائی، جی خرم بھائی ناصر میں بھائی آپ کو بتا دیتا سوال، ہوں، چاہے میرے ساتھ کوئی اختلاف کرے، ایک سیکنڈ پلیز سر، میرے ساتھ کوئی اختلاف تو موسٹ ویلکم، وہ میرے بھائی ہیں، مجھے اس چیز کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں جواب بھی دے پاؤں گا۔ خرم بھائی میں نے آپ کو بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، آپ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، آپ اپنی کرتے ہو، آپ کی سب سنتے ہیں، جب آپ کوئی بندہ آگے سے بات کرتا ہے نا، آپ اس کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو جاتے ہیں کہ بندہ اپنا موقف اپنی بات بھول جائے، تو میں کیا بولوں اس سے آگے؟ چلیں آپ اپنی بات بول لیں، بولیں۔ ناصر بھائی تینوں سے ایک سوال ہے، خدا خان صاحب کی جگہ ان دو مین جو پارٹیاں پیپل سنتا پارٹی ہوں، ٹھیک نون ہے؟ میں کسی کے ساتھ ناراض نہیں خدا ہوں، ہوتا الحمدللہ میں سب میرے بھائی تو ہیں۔ خان کی جگہ پیپل پارٹی یا نون لیگ کا اپنا آدمی ہوتا جیل میں، اس کے ساتھ یہ سب ہوتا، اس کی پارٹی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہوتا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا، تو ملک اس ٹائم کیا صورتحال ہوتی؟ ناصر بھائی بتانا یا لالا بھائی بتانا، تو کیونکہ خان صاحب اکیلا آدمی ہے، 2 بہنیں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کے اوپر ظلم دو ہو رہا منٹ ہے۔ دیں مجھے، 2 منٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے، یہ جو پی ٹی آئی یا عمران خان کی سوچ یا جو اس کی جو سوچ تھی نا، وہ قانون کے اندر تھی، آئین کے اندر تھی۔ اس نے کوئی دہشت گرد یا کوئی ٹریننگ یا کوئی اپنے مرکز کو یہ نہیں کہا کہ ہم کسی فوج کے خلاف ہیں، ہم کسی پولیس کے خلاف ہیں، ہم یہ ہیں۔ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کریمنل ایکٹیویٹی اس نے نہیں کی۔ وہ صاف ستھرے دین کا آدمی تھا، پلیئر آدمی تھا، یو کے میں پرورش ہوئی ہے۔ وہ ایک اس کو اب اندازہ ہوا ہے کہ یہ نہ تو آئین کو سمجھتے ہیں کچھ۔ الوی نے خود کہا ہے کہ اس بندے کی سب سے بڑی جو خوش فہمی تھی کہ یہ آئین نہیں توڑیں گے، وہ تو آئین بھی توڑ رہے ہیں۔ اچھا اب آ جاتی ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر پورا گلو بیٹ ٹولہ موجود ہے، جو ہر وقت ڈنڈا لے کے گن لے کے آپ کے خلاف جو ان کے ساتھ کوئی کرے گا اس کے کرے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اعتزاز حسن ایک سینئر بندہ ہے،
اور ابھی تک وہ جرت نہیں کرتا مطلب کھل کے بات کرنے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کی تو مجھے کل جو ہے نا پیپلز پارٹی زرداری جو اوپر بیٹھا ہے نا گینگسٹر، وہ اس کو دفن کر دے گا۔ تو یہ چیزیں ہم اس کی پی ٹی آئی کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ بندے جو ہے نا یہ پڑھے لکھے بندے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، یہ تشدد پہ بلیو نہیں کرتے۔ میری بڑی کلیئر اوپینین ہے۔ اوپینین یہ دوسری پارٹی ہیں جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹی ایل پی کے بندے کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تشدد جو ہے نا ہم اس پارٹی کا کلچر نہیں ہے۔ اور جو ہم لوگ براڈ پہ بیٹھ کے جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے آپ کا ایس کے بابر۔ ایس کے بابر کہاں کا رہنے والا ہے؟ خیبر پختونخوا کا۔ خیبر پختونخوا میں میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں عمران خان کو۔ آج تک کوئی اس کو کسی نے ہاتھ لگایا، اس کے منہ پہ 2 تھپڑ بھی نہیں مارے کہ تم بے شرم آدمی کیا کرتے ہو سارا دن؟ نہیں کیا نا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے یہ ڈسپلن لوگ ہیں، یہ کرمینل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے اس میں۔ نہیں تو یہ اکبر ایس بابر جیسے بندے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں رہتا ہے وہ ٹمبکٹو میں رہتا ہے، وہیں پشاور میں کسی گلی محلے میں رہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح کے وہ دلہ فوجیوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ سر کبھی فوجی کتنی اس کے گرد شیلڈ بنا لیں گے؟ نہیں وہ کتنی اسلام آباد میں، وہ کبھی ادھر سر نہیں میں جاتا، کہتا ہوں اسلام آباد میں رہتا ہے، کتنی شیلڈ بنا لیں گے؟ کچھ ہماری نہیں۔ پارٹی جو ہے نا یہ تشدد والی پارٹی نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس کو جو زرداری کی پارٹی کا بندہ اگر کو ہو اس کو پکڑے نا آصفہ بھٹو کو، کوئی اس کے اوپر کو تھپڑ لگائے، دیکھیں اس کے کیا کرتا ہے زرداری، اگلے دن اس کو نا دفن کر دے گا۔ تو یہ اصل مسئلہ صرف یہ ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کو جو اس لحاظ پہ پہنچے ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ٹیسٹ ڈوزز دے دے کے یہاں تک پہنچایا، انہوں نے بہت ٹیسٹ ڈوزز چیک کر کے دیکھا کہ اس پارٹی کے اندر جان کتنی ہے۔ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان پارٹی کے اندر جان کوئی نہیں ہے، یہ بڑوڈا پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا جھنڈا لے کے باہر نکل سکتے ہیں، ان کو مارو جتنا مرضی مارو۔ یہ وہ کلچر ہی نہیں ہے تشدد والے لوگ، ہمارے بندے تشدد والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے میری اوپینین۔ تھینک یو۔ خرم بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ایک طرح سے صحیح ہے، خان صاحب کی ہدایت ہے کہ ہم نے کسی وائلنس میں نہیں جانا ہے، لیکن دیکھیں جذبات جو ہے نا وہ پھر جذبات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم خان صاحب کی اس سے کیونکہ ان کے کہے ہوئے الفاظ ہمارے لیے حرف آخر ہیں، لیکن انسان اپنے لحاظ سے اپنے جذبات رکھتا ہے۔ اگر میں محبت رکھتا تھا، اگر میں محبت اظہار کرتا تھا، تو جب وہ محبت نفرت میں بدلے گی تو اظہار تو آئے گا نا، وہ تو زبان پہ آئے گا نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جائیں گے اور بندوقیں اور میزائل لے جائیں گے اور اپنی فوج پہ چلائیں گے، نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، اور آئی ڈونٹ تھنک سے کوئی بھی بھائی ایسا کہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ میرے خیال سے ایک جیسے چھنی میں آٹا چھانا جاتا ہے اور آٹا نیچے نکل جاتا ہے اور کنکر رہ جاتے ہیں، تو یہ میرے خیال سے قدرت کی طرف سے کنکر جو ہے نا اوپر رہ رہے ہیں اور ان کے نام عیاں ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ٹائم آئے گا کہ ان کنکروں کے نام پھر ایک ایک کر کے نکالے جائیں گے، اور قدرت بھی اپنا انصاف کا ایک ترازو رکھتی ہے تو اس میں انصاف ہوگا۔ تو جیسے بھی بھائی نے کہا کہ ہمیں بالکل خان نے 27 سال یہی ٹریننگ دی ہے کہ آپ نے وائلنس نہیں کرنا، ورنہ وہ جب ایم کیو ایم اپنا کرمنل ونگ بنا کے خان پہ حملہ آور ہوئی تھی ایک زمانے میں، تو خان تبھی بنا لیتا اپنا کرمنل ونگ، اور جتنے یوتھ خان کے ساتھ ہے تو اس کی تو سب سے بڑی کرمنل ونگ بھی ہوتی اور سب سے زیادہ پاور بھی ہوتی، لیکن خان نے شروع سے اس چیز کو منع کیا ہے، تو ہم منع ہیں، لیکن دیکھیں جذبات کا اظہار تو آئے گا۔ اگر آپ میرے سے محبت میں محبت میں آپ میرے سے سلوٹ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، میرے زبان سے اپنے لیے اشعار سن کے خوش ہوتے ہو، تو جب آپ جب میرے اگینسٹ اور میرے ملک کے اگینسٹ، میرے لیڈر کے اگینسٹ، میرے اسلام کے اگینسٹ کام کرو گے، تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو آپ کے محبت میں نغمے گانے والا ہے وہ پھر اپنی زبان کیا چپ کر کے بند کرے گا؟ نہیں، پھر تو اظہار تو ہوگا نا۔ یہ اظہار ہے، یہ قوم کا اظہار ہے۔ آئی تھنک اٹس لائک دس۔ جی بختر بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ایک غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا مقصد اس براڈ پہ آ کے یہ ہوتا ہے
کیونکہ ایک نا جیو پالیٹکس کے بھی حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ باقی کنٹریز میں دیکھ لیں، 2009 10 11 میں عرب اسپرنگ بڑا چلا، ٹھیک ہے. وہ عرب اسپرنگ آ گیا، انہوں نے ہٹا دیا، اس نے مبارک کو بھی ہٹا دیا، فلانے کو بھی ہٹا دیا، ڈمکانے کو بھی ہٹا دیا. لیکن اس کے بعد ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، ان ملکوں کے ساتھ ایک منٹ انت اللہ بھائی، ایک منٹ. ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اب ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس انڈیا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا ملک ہے اور جو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ہمارا ایک ایران اچھا دوست تھا، اس سے بھی ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. تیسرا افغانستان ہے، پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے حالات تھے، اس کے ساتھ بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا ہے، ایک پالیسی شفٹ چاہیے. جو پالیسی یہ چل رہی ہے، اگر یہ پالیسی شفٹ عمران خان آ جاتا ہے ووٹ کے ذریعے اور یہ پالیسی شفٹ کر سکتا ہے، تو دس از دا یعنی کہ بہت اچھا